تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے۔ پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو 15 شعبان کا روزہ، بعض حضرات کو سنا ہے کہ وہ 15 شعبان کے روزے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 15 شعبان کے روزے کے متعلق کسی قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو دراصل یہ ان کی لا علمی ہے، ناواقفیت ہے، وگرنہ یہ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ سیاستہ میں شامل ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام ابن ماجہ نے باب کا عنوان بھی یہی قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15 شعبان کی جو رات ہے شب برات، اس کے متعلق کیا احادیث آئی ہیں۔ تو اگر کوئی حدیث نہ ہوتی تو امام ابن ماجہ یہاں پر کوئی حدیث نقل نہ کرتے، لیکن آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو تم اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، صوموا نہارہا، دن میں روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور سرکار علیہ السلام نے استحباباً اپنی امت کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اب اس حدیث کے باوجود یہ کہہ دینا کہ حدیث کی کسی کتاب میں اس دن میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کو ایک نیکی کے عمل سے محروم کرنا ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو تمام محدثین اس بات پہ متفق ہیں۔ یہ میرے پاس امام نووی کی الاذکار ہے، تمام محدثین، تمام اصولیین، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال کے باب میں عمل کرنا مستحب ہے، مستحسن ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو کرنے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں الاذکار کے صفحہ نمبر 10 پہ، آپ فرماتے ہیں قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، محدثین، فقہاء اور ان کے ما سوا علماء نے یہ کہا ہے کہ یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا۔ یہ امام نووی بیان فرما رہے ہیں کہ اس پر تمام علماء، محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ترغیب اور ترہیب کے باب میں جو حدیث ہے، بھلے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر عمل کرنا جائز بھی ہے اور مستحب بھی ہے، جب تک کسی قطعی دلیل سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اور بالفرض اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تو حدیث کے اندر جو عمومی طور پر عام دنوں میں روزہ رکھنے کے فضائل ہیں، عمومی دلائل ہیں، ان عمومی دلائل کی وجہ سے بھی 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کتاب الجہاد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث باب فضل الصوم فی سبیل اللہ میں ہے، حدیث نمبر 2840 ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا جو اللہ کی رضا میں، اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے گا، ایک روزہ، تو حضور نے فرمایا کہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو 70 برس جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اب دیکھیے یومن میں جو تنوین ہے وہ تنکیر کے لیے ہے، وہ عموم پہ دلالت کر رہی ہے کہ جس بھی دن میں بندہ روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی 70 برس اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ تو بالفرض اگر کوئی خصوصی دلیل نہ بھی ہوتی تو اس عمومی دلیل کے تحت 15 شعبان کو روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب اور مستحسن ہے۔ جن لوگوں نے کتب احادیث کا مطالعہ کیا ہے انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔
حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الصوم میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث نمبر 1969 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام بخاری نے اس باب کا عنوان قائم کیا ہے باب الصوم شعبان۔ اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جتنے روزے رمضان کے بعد نبی کریم علیہ السلام جتنے شوق سے، جتنی رغبت سے، جتنے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی سنن النسائی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث میں حضور نے اس کی وجہ بیان کی کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نسائی کتاب الصیام میں نقل کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارaka تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، حضور آپ جتنے شعبان میں روزے رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، اس مہینے میں جو اللہ کے بندوں کو عبادت سے منع کرتے ہیں اور اس شب بیداریوں سے منع کرتے ہیں اور اس مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، اور ان کا سارا زور وہ کالجوں کی بے حیائی کی طرف نہیں ہے، ان کا زور سود کی طرف نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنے کی طرف نہیں ہے، بس جی لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، لوگ اصال ثواب کیوں کر رہے ہیں، نیکی کے کام کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی لوگ اگر اس مہینہ میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں کہ یہ کتنی برکت، رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کا مہینہ ہے۔ بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے درمیان یعنی شعبان کا مہینہ ہے، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، فرمایا کہ اس مہینہ میں حضور فرماتے ہیں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، حضور نے فرمایا روزے کی مثل کوئی عمل نہیں، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، لہٰذا اس عمل سے منع کرنا روزے سے یقیناً یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔